جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی و نسلم علی رسول الکریم، اما بعد۔ اب بچوں، اچھا کل کا نا ایک سوال جو تھا بچوں، میں نے کل کیا کہا تھا کہ الباء کیا ہے؟ الباء جو تھا یہ آیا تھا الباء، اور للساکت میں نے کہا ثابتن نکالو، تو میں نے کل آپ کو کہا تھا نا ثابتتن بھی نکال سکتے ہو۔ اچھا، ثابتن بھی نکال سکتے ہو اور ثابتتن بھی نکال سکتے ہو، دونوں نکال سکتے ہو۔ اس کو پھر میں نے دیکھا کہ میں نے کہا کہ جناب علی کیا وجہ کیا ہے؟ یہ جو الباء التاء الثاء یہ جتنے بھی ہیں اصل میں یہ کیا ہوتے ہیں؟ یہ مونس ہوتے ہیں، سارے حروف تہجی جتنے بھی ہیں کیا ہیں؟ اور اس میں سے، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ اسی لیے اس کی جب صفت بھی لے کر آتے ہیں نا، تو یہ الباء یہ لکھا ہوا ہوتا ہے، بعض دفعہ آپ دیکھو گے الباء الموحدہ، موحدہ کا مطلب تا کے ساتھ لکھا ہے، موحدہ کا مطلب ہے ایک نقطے والی۔ اچھا، ٹھیک ہے نا؟ الباء الموحدہ، ٹھیک ہے نا؟ تو دیکھو گول تا کے ساتھ اس کی مونس لے کر آئیں گے، مونس کیونکہ یہ صفت ہے نا، یہ موصوف ہوگا اور یہ کیا آئے گی؟ اس کی صفت آئے گی، اس لیے اس کے ساتھ آئے گی، ٹھیک ہے نا؟ اتا اس کے ساتھ آتا ہے، اس کے ساتھ آتا ہے فوقانیہ، الفوقانیہ۔ فوقانیہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کہ اوپر نقطے ہیں۔ فوقانیہ کا کیا مطلب ہے؟ فوقانیہ، ٹھیک ہے نا؟ فوقانیہ کا کیا مطلب ہے؟ نقطے اوپر ہیں۔ اور اگر نیچے نقطہ ہو نا تو اس کو بعض دفعہ کیا کہتے ہیں؟ اس کو جی تحتانیہ۔ تحتانیہ کا کیا مطلب ہے؟ نیچے نقطے جو ہے نا، تحتانیہ، ٹھیک ہے نا؟ تو تحتانیہ، ٹھیک ہے؟ تو تحتانی کا مطلب نیچے ہوتا ہے۔ ایسے ہی محملہ، موجمہ کا مطلب ہوتا ہے نقطے والا، موجمہ، ٹھیک ہے نا؟ الجیم الموجمہ، جیم کے اندر کیا ہوتا ہے؟ نقطہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ الجیم الموجمہ۔ اور جو ہے نا الحا المحملہ، المحملہ، محملہ کا مطلب ہے کہ بغیر کیا؟ نقطے والا ہوتا ہے نا اس دن محملہ۔ تو الجیم الموجمہ، الحا المحملہ، سمجھ آئیے؟ اصل میں آپ کو صحیح یہ کیوں لکھ رہے تھے الموجمہ وغیرہ؟ وہ کہتے تھے کہ وہ پہلے زمانے میں ایسا لکھا ہوا ہوتا تھا نا، تو بعض دفعہ کاتب جو ہے نا، اگر سمجھو یوں لکھا ہوا ہو، ایسے لکھا ہو اور اس کے بعد آپ نے لکھا ہو الموجمہ لکھا ہو ہاں، تو اب اگلے والا بندہ کیا ہوگا؟ وہ دیکھ لے گا، وہ کہے گا نہیں یار یہ کاتب سے غلطی ہو گئی ہے، یہ جیم تھا اصل میں، یہ موجمہ لکھا ہوا ہے نا۔ تو موجم کا مطلب نقطے والا، خواہ بھی ہو سکتا ہے لیکن وہ فوقانی یا اس طرح کا وہ آ جاتا ہے اس میں سے خواہ جو ہے، تو بندہ سمجھ جاتا ہے کہ یار یہ جیم مراد ہے، یہ جیم لکھا ہوا سمجھو اور اس نے لکھ دیا المحملہ لکھا ہوا آگے، تو اب ہم سمجھ جاتے ہیں کہ یار کاتب نے کیا کر دیا؟ نقطہ غلط ڈال دیا، یہ کیا تھا؟ یہ ہاں تھا۔ اور مزے کی بات آپ کو بتاؤں، قرآن مجید میں پہلے آپ کو پتہ ہے قرآن مجید میں کوئی نقطہ نہیں ہوتا تھا، قرآن مجید میں زیر زبر تو ہوتے ہی نہیں تھے، نقطے بھی نہیں ہوتے تھے، آپ کو پتہ ہے؟ قرآن مجید جب وہ کیا گیا تو ساجی نے پھر بتایا بھی ہو آپ کو، جو ہے اس میں سے قرآن مجید جب لکھا گیا تھا تو اس میں کوئی نقطے شقطے یا کوئی ایسی چیز وہ نہیں تھی اس میں سے۔ پھر اس کے بعد یہ کیا ہوا؟ بڑی اس طرح اس کی ڈیولپمنٹ ہوتے 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 یہ جو ہمارے پاس اب آیا ہے، یہ تو بڑی اس کا آپ یوں سمجھو کہ یہ تو بہت ایڈوانس اس میں آ گیا ہے۔ پہلے تو بالکل جو تھا نا وہ کیا تھا، اس لیے اس کو پڑھنے کے اندر یہ جو ہم کہتے ہیں نا 10 قراتیں جو کہتے ہو آپ، 10 قراتیں جو کہتے ہو، 10 قراتیں، 7 متواتر قراتیں ہوتی ہیں، 7 متواتر ہیں، ٹھیک ہے نا؟ اور 3 مشہور قراتیں ہوتی ہیں، اس کو 7 اشرا لوگ کہہ دیتے ہیں، وہ 7 اشرا کہنا غلط ہے اصل میں دیکھا جائے اگر تو، ٹھیک ہے 7 اشرا بھی کہہ سکتے ہیں، اصل میں یہ 7 ثلاثہ ہے، ٹھیک ہے نا؟ یہ کیا ہے؟ 7 ثلاثہ، 7 متواتر ہیں، 3 مشہور ہیں قراتیں جو ہیں قرآن کریم کی، ٹھیک ہے نا؟ تو اس میں سے جیسے آپ مالکی یوم الدین پڑھتے ہو نا، مالکی یوم الدین، تو یہ ہم پڑھتے ہیں مالک، اور ایک قرات میں آتا ہے ملکی یوم الدین بھی آتا ہے، ملکی یوم الدین بھی آتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ ملکی یوم الدین بھی آتا ہے، مالکی یوم الدین بھی ہے، ملکی یوم الدین بھی ہے۔ تو اس طرح کی جو ہے نا وہ اور بھی بہت سی چیزیں ہیں، یہ جب انشاءاللہ آپ ایڈوانس اس میں جاؤ گے تو علوم القرآن وغیرہ میں انشاءاللہ پڑھو گے تو اس میں پتہ چلے گا کہ قرآن کریم کو کیسے وہ کیا گیا تھا، ٹھیک ہے؟ بات سمجھ میں آ گئی ہے؟ تو تو بات کہاں سے چلی تھی؟ ایک منٹ ایک منٹ، تو یہ جو تھا نا، تو بات سمجھ میں آئی بچوں کہ کیا ہوا کہ یہ البا اس کو مونس بھی کہہ سکتے ہو، مذکر بھی کہہ سکتے ہو، ٹھیک ہے نا؟ یہ یہ روایت ہے، اچھا ابو حفص جو ہے نا، اب ہم حفص کی روایت پڑھتے ہیں، قرات اور ہے، ٹھیک ہے نا؟ قراتیں 7 مشہور اساتذہ ہیں، ٹھیک ہے نا؟ 7 مشہور قاری ہیں، ان کے ہر ایک کے دو دو کیا ہیں؟ ان کے دو دو آگے شاگرد ہیں، ان سے دو دو روایتیں آتی ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو ٹوٹل 14 وہ بنتی ہیں روایتیں، ٹوٹل 14 7 بڑے بڑے قاری ہیں،
ان کی آگے کیا آتی ہیں، جو کہتے ہیں نافع کی قرات آپ نے سنا ہو، پتہ نہیں اس طرح مختلف آپ کو سنتے ہو، تو پھر ہر ایک کے آگے دو دو شاگرد آتے ہیں. تو حفص جو ہے نا یہ کیا ہے، یہ روایت ہے حفص، ٹھیک ہے، یہ قرات نہیں ہے، یہ روایت ہے، ٹھیک ہے نا. اس طرح یہ پوری وہ چلتی ہیں. تو یہ دیکھیں گے انشاءاللہ جب اگر لسان القرآن کا اگر کورس شروع کیا تو ساجی کیونکہ طارق صاحب کہہ رہے تھے کہ جناب علوم القرآن بھی ساتھ پڑھائے جائیں نا. تو علوم القرآن مفتقی صاحب کی جو کتاب ہے وہ پھر دیکھوں گا میں انشاءاللہ کہ اگر وہ کیا تو پھر اس میں سے آپ کو علوم القرآن مفتقی صاحب کی جو ہے نا قرآن کی جو ہے نا تو وہ آپ کو پھر بتائیں گے کہ جناب کیسے یہ ہوتا کیسے ہے تجوید کی جو مطلب یہ جو آگے وہ چلتی ہیں قراتیں جو ہے نا. ہمارے حضرت صوفی صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو تھے نا وہ کیا تھے، سبا اشرا کے قاری تھے، سبا اشرا یعنی سبا ثلاثہ کے قاری تھے، کہ اس میں سے قراتیں جو ہوتی ہیں، اور اس میں صرف بھی بہت کام آتی ہے، یاد رکھو. اچھا، صرف بہت زیادہ کام آتی ہے کیونکہ اس میں جو ہے نا وہ تعلیلات ہوتی ہیں، بہت سی چیزیں جو ہیں. تو اسی لیے جو سبا ثلاثہ کا جو قاری بنتا ہے نا وہ اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ کیا ہو، صرف بھی جانتا ہو، صرف بھی جانتا ہو، کیونکہ اس میں سے بہت سے قوانین لگتے ہیں، بہت سی جوازی قوانین ہوتے ہیں جو نہیں لگ رہے ہوتے، کبھی لگ رہے ہیں. جوازی قوانین جو ہوتے ہیں نا اس کے اوپر پھر تو یہ جو تھا ٹھیک ہو گیا. وہ تو بات کہاں سے کہاں چلے گی. چلو، البا، البا جو ہے نا مذکر بھی آ سکتا ہے اور مونس بھی آ سکتا ہے، ٹھیک ہے. تو اکثریت اس کو مونس کہتے ہیں لیکن بعض کہتے ہیں کہ نہیں یہ مذکر بھی آ سکتا ہے. اچھا، البا یا اتا یا حروف تہجی جو ہیں، یا ہم نے اس کو کیا لیا، ہم نے ثابتن مذکر کے معنی میں لے لیا، ٹھیک ہے نا. آپ اگر ثابتتن بھی نکالنا چاہو تو آپ ثابتتن بھی نکال سکتے ہو. سمجھ آ گئی یہ بات کی. تو دونوں طرح کی اس کی موجود ہیں. یہ جو تھی ساری اس سے بات چلی تھی، میں نے کہا یہ بتا دوں آپ کو کیونکہ یہ کام آئے گی آپ کی. اچھا، اب یہ دیکھو آگے یہی بھی آ گیا، ولیل استعانت، لیل استعانت، ٹھیک ہے نا. اب دیکھو اب پتہ کیا ہوگا، ولیل استعانت الباء، الباء للالساق ولیل استعانت ہے. اور بات سمجھ میں آئی ہے، با الساق کے لیے ہے اور با استعانت کے لیے بھی ہے. استعانت کے لیے بھی آپ کہیں گے صحیح کیا کہہ رہے ہیں، اور استعانت کے لیے بھی ہے. ولیل استعانت ہے یہاں پہ اب کیا آئے گا، اب یہ آئے گا واو، واو، واو عاطفہ آئے گی، ٹھیک ہے نا. واو عاطفہ آ گیا. اچھا، اب عطف ہو رہا ہے، واو آ گیا، عاطفہ آ گیا، ٹھیک ہے. تو واو کیا آ گیا، عطف کے لیے آ گیا. واو عاطفہ ہے، عطف کے لیے ہے. تو عطف کا مطلب ہوتا ہے کہ پیچھے اس کا، اچھا اس کا عطف کیا ہو رہا ہے، یہ چیز کیا ہو رہی ہے، اس کے اوپر آ رہا ہے، ٹھیک ہے نا. یہ کس کے لیے آ گیا، عطف کے لیے آ گیا. تو واو کس کے لیے آ گیا، یہ اس کے اوپر عطف ہو رہا ہے. لیل الساق لیل استعانت ہے، ٹھیک ہے. میں کہتا ہوں زید اور امر آئے، حروف نے پڑھا تھا نا عطف تو ہم پڑھ چکے ہیں، زید اور امر آئے. تو یہ اور امر جو ہے نا، یہ امر کا عطف کس پہ ہو رہا ہے، زید کے اوپر ہو رہا ہے. دونوں کے اوپر سے ایک معطوف نے لے ہوتا ہے، ایک معطوف ہوتا ہے. سمجھ آ رہی ہے نا بات کی. تو واو حرف عطف ہے، یوں کرو گے ترکیب، واو حرف عطف، لام جار، الاستعانت، استعانت کیا آ جائے گا، مجرور، جار مجرور مل کر متعلق ہوں گے ثابت صیغہ اسم فاعل کے. ثابت صیغہ اسم فاعل اپنے فاعل ہوا اور متعلق سے مل کر، ٹھیک ہے نا، اپنے متعلق سے مل کر. یہ ظرف مستقر بن رہا تھا نا، متعلق سے مل کر خبر ہوئی کس کے لیے، مبتدا الباء کے لیے. مبتدا الباء، مبتدا اس کے لیے پیچھے وہی موجود ہے، الباء موجود ہے، ٹھیک ہے نا. مبتدا الباء کے لیے، تو الباء مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا. نہیں سمجھ آئی بات کی، وہ بات سمجھ میں آئی ہے. ولیل استعانت واو حرف عطف، لام جار، الاستعانت مجرور، جار مجرور مل کر متعلق ہوں گے ثابت صیغہ اسم فاعل کے. ثابت صیغہ اسم فاعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر شبہ جملہ ہو کر خبر ہوئی مبتدا الباء کے لیے. تو الباء اپنی مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا. اور با ثابت ہے استعانت کے لیے. با ثابت، استعانت کا مطلب کیا ہوتا ہے بچوں، مدد طلب کرنا. اون کا کیا مطلب ہوتا ہے، اون، ٹھیک ہے نا. اعانت، اعانت کرو. استعانت مدد کو طلب کرنا، مدد باب استفعال ہے، طلب کرنے کے معنی میں آتا ہے. تو کہتے ہیں مدد طلب کرنے کے لیے آتا ہے، استعانت کے لیے، مدد کے لیے جو ہے نا، تو استعانت کے لیے آ گیا. نحو مثال اس کی. اچھا اب یہ آپ کو خود ترکیب آتی ہے. اچھا جی، یہ بات ختم ہو گئی ہے. نحو مضاف ہے، نحو کیا ہے، اب آپ کو خود بخود آ گیا. اچھا اب آپ خود کر لو گے نحو. اچھا کتب تو، کتب تو فعل بفاعل، کتب تو فعل بفاعل، با جار القلم مجرور، جار مجرور مل کر ظرف لغو متعلق کس کے ہوں گے، کتب تو کے ساتھ. یہ تو اب آپ کو آ گیا نا، فعل کے بعد جار مجرور آ گئے ہیں. تو بالقلم، با جار القلم مجرور، جار مجرور مل کر متعلق ہوں گے کتب تو فعل کے ساتھ. تو کتب تو فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر، ٹھیک ہے نا، جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر
مضافن الیہ نحو کے لیے. مضافن الیہ ہو گیا نا, وہ بات سمجھ میں آئی ہے. مضافن الیہ ہو گیا کس کے لیے؟ نحو مضاف کے لیے. نحو مضاف اپنے مضافن الیہ سے مل کر, نحو مضاف اپنے مضافن الیہ سے مل کر خبر ہوا. نحو مضاف اپنے مضافن الیہ سے مل کر خبر ہوا کس کے لیے؟ نحو ہو کے لیے, مبتدا محذوف کے لیے. نحو مضاف ہو ضمیر مضاف 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 الیہ پر مبتدا, مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا. تو با ثابت ہے استعانت کے لیے. مثال اس کی مثلا کتبت بالقلم, میں نے لکھا قلم کی مدد سے, یا میں یوں کہہ لوں میں نے لکھا قلم سے, یہ بھی مطلب ایک ہی ہے. میں نے لکھا قلم کی مدد سے, میں نے لکھا قلم سے. کتبت بالقلم, کتبت بالقلم میں نے قلم سے لکھا. نہیں سمجھ آئی بات کی؟ آگے چلوں؟ ہو گیا؟ تو آگے چلتے ہیں جناب علی. اب آسان ہے. اچھا جی, ولی تعلیل, پھر وہی واو حرف عطف, واو حرف عطف آ گیا, ٹھیک ہے نا. اور اس کو کیا کر سکتے ہو, اسی کو یوں عطف واو حرف عطف اس کو پیچھے بھی جوڑ سکتے ہو. یہ سارے جملہ معطوفہ بنیں گے سارے کے سارے جو پیچھے آ رہے ہیں نا, الباء للالصاق وللاستعانۃ وللتعلیل, یہ سارے علادہ علادہ ہیں. اچھا, الباء للالصاق وللاستعانۃ وللتعلیل, مثالیں علادہ علادہ, وللمصاحبۃ وللتادیۃ وللمقابلۃ وللقسم وللاستطقاف وللظرفیۃ وللزیادتی. نہیں سمجھ آئی بات کی؟ نہیں سمجھ آئی؟ بات سمجھ میں آئی ہے؟ یہ سارے کے سارے عطف ہو رہے ہوں گے اس میں, دیکھنا. اب دیکھو واو حرف عطف, واو حرف عطف آ گیا. اچھا, لام جار للتعلیل مجرور, جار مجرور مل کر متعلق ثابت ان کے متعلق ہو کر کیا ہوئی؟ خبر. ثابت ان کے متعلق مل کر کیا ہوگی؟ الباؤ کے لیے خبر, مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا. واو حرف عطف, لام جار, التعلیل مجرور, جار مجرور مل کر متعلق ثابت ان کے متعلق ہو کر, ثابت ان سے اس میں فاعل اپنے فاعل متعلق سے مل کر خبر ہوا. شبہ جملہ ہو کر خبر, مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ. اور بات ثابت ہے تعلیل کے لیے, علت بیان کرنے کے لیے, کسی چیز کی کوئی علت بیان کرنے کے لیے, اس کی وجہ بیان کرنے کے لیے. سمجھ رہے ہو؟ تعلیل کا کیا مطلب ہے کہ تعلیل اس کی کوئی, اس کی وجہ کیا تھی کہ جو ہے کیوں ایسا ہوا تھا. اچھا, اب دیکھو اس کی مثال, نحو مضاف آ گیا, ٹھیک ہے نا. نحو مضاف آ گیا, نحو مضاف, نحو کیا آ گیا؟ مضاف آ گیا, ٹھیک ہے نا, ٹھیک ہے نا. تو اس, اچھا جی, اب آگے نحو مضاف آ گیا. اب کیا آئے گا؟ انکم ظلمتم انفسکم, انکم, ان حرف ظرف مشبہ بالفعل, یہ اب آپ نے کرنا ہے. اچھا, ان, ان کا اسم ہے, ان کا اسم, ان حرف مشبہ بالفعل ہے, حرف مشبہ بالفعل ہے نا. ان کا کم ضمیر اس کا اسم بن جائے گا. کم ضمیر کیا آ جائے گا؟ اس کا اسم آ جائے گا. آپ کہو گے ساجی اس کا اسم تو منصوب ہوتا ہے, تو کم بچوں کیا ہے؟ مبنی ہے. یہ کیا ہے؟ مبنی ہے نا, پڑھا تھا ضمیر ہے نا. یہ کون سی ضمیر کہلائے گی؟ ضمیر منصوب متصل کہلائے گی. یاد ہے میں نے کیا بتایا تھا؟ ضمیر منصوب متصل کتنی چیزوں کے بعد آتی ہے؟ 3 چیزوں کے بعد آتی ہے. فعل کے بعد آتی ہے, اسماء افعال کے بعد آتی ہے, اور پھر مشبہ بالفعل کے بعد آتی ہے. نہیں سمجھ آئی؟ نہیں سمجھ آئی بات کی؟ ہوائی فائرنگ ہو رہی ہے, ہوائی فائرنگ ہو رہی ہے یا کچھ کچھ سمجھ آ رہی ہے؟ انکم, ان حرف مشبہ بالفعل, کم ضمیر اس کا کیا آ جائے گا؟ اسم. کم کیا آ جائے گا اس کا؟ اسم. کم کیا آ گیا؟ اسم. ظلمتم, ظلمتم فعل ہے. ظلم, ظلم, ظلموا, ظلمت, ظلمتا, ظلمنا, ظلمتا, ظلمتما, ظلمتم. یہ ظلمتم فعل بفاعل آ گیا نا. ظلمتم, تم نے ظلم کیا, بے شک کہ تم نے ظلم کیا, یہ ہم نے پڑھ چکا ہے نا, یہ ہم نے پڑھا تھا, ٹھیک ہے نا. انکم ظلمتم, تم نے ظلم کیا, تو یہ کیا ہے؟ فعل بفاعل آ گیا, فعل بفاعل آ گیا. انفسکم, انفسا, انفسا مضاف ہے, انفسا کیا ہے؟ مضاف ہے. کم ضمیر کیا ہے؟ مضاف الیہ. یہ ضمیر مجرور متصل ہے, اضافت کے ساتھ ہے. ضمیر مجرور متصل با اضافت آ گئی کم. تو انفسا فعل, یعنی انفسا مضاف, کم ضمیر مضاف الیہ, مضاف مضاف الیہ مل کر مفعول بھی کس کے لیے؟ ظلمتم کے لیے, کہ تم نے اپنی جانوں پہ ظلم کیا ہے, بے شک کہ تم نے اپنی جانوں پہ ظلم کیا. اب اگلا سوال ہوگا کیوں, کس بات, کیسے ظلم کیا؟ اس کی علت بتاؤ نا, کیسے ظلم کیا؟ باجار, باجار, باجار. اتخاذ مصدر مضاف ہے. اتخاذ, اتخذ یتخذ اتخاذا مصدر ہوتا ہے. اچھا, اتخذ یتخذ اتخاذا فهو متخذ, پڑھا تھا کہ نہیں پڑھا تھا؟ اتخذ یتخذ اتخاذا فهو, تو اتخاذ مصدر مضاف ہے. اتخاذ کیا ہے؟ مصدر مضاف ہے. کم ضمیر کیا ہے؟ کم ضمیر, کم ضمیر جو ہے نا مضاف الیہ, ٹھیک ہے نا, مضاف الیہ ہے, ٹھیک ہے نا.
ٹھیک ہے نا. کم ضمیر کیا ہے؟ مضاف الیہ. ٹھیک ہے نا. محلن مضاف الیہ. محلن یا یوں کہہ لو کہ مضاف الیہ ہے. ٹھیک ہے نا. مضاف الیہ. ٹھیک ہے نا. لفظن کہہ لو، لفظن کہہ لو اس کو مضاف الیہ لفظن. لیکن مانن کیا ہے؟ فائل بن رہا ہے اتخاذ کے لیے. میں نے یاد ہے مصدر کا عمل بھی سکھایا تھا آپ کو، یاد ہے مصدر کا عمل میں نے آپ کو کرایا تھا کہ مصدر بھی عمل کرتا ہے. تو اتخاذ کیا آئے گا؟ اتخاذ مصدر مضاف. کم ضمیر لفظن کیا ہے؟ مضاف الیہ ہے. لیکن مانن کیا ہے؟ فائل ہے. تم نے بنایا، تم نے بنایا. ٹھیک ہے نا. تو دیکھو مانا کیا پتہ چل رہا ہے کہ کرنے والے کون ہو؟ تم ہو. تو فائل کیا ہے؟ یہ کم جو ہے نا وہ تم. یہ کیا آ جائے گا؟ کم کیا آ گیا؟ لفظ مانن فائل ہے. اچھا الاجلا. الاجلا مفعول بھی ہے کس کے لیے؟ اس مصدر کے لیے، اتخاذ کے لیے. مصدر بھی عمل کرتا ہے، یاد ہے مصدر بھی عمل کرتا ہے، بتایا تھا نا آپ کو. تو یہ مفعول بھی ہے کس کے لیے؟ مصدر کے لیے، اتخاذ کے لیے. تو اتخاذ مصدر مضاف. ٹھیک ہے نا. اپنے مضاف الیہ اور مفعول بھی سے مل کر. اتخاذ مصدر مضاف اپنے مضاف الیہ اور مفعول بھی سے مل کر. ٹھیک ہے نا. یہ کیا ہوگا؟ با کے لیے مجرور. جار مجرور مل کر. جار مجرور مل کر ظلم تم کے لیے کیا آ جائے گا؟ ظرف اس کے متعلق ہوئے، ظلم تم کے لیے متعلق ہوئے. تو ظلم تم فعل اپنے فائل مفعول بھی اور متعلق سے مل کر. متعلق سے مل کر. ٹھیک ہے نا. جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر انا کی خبر. انا اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر مضاف الیہ نحو مضاف کے لیے. نحو مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر خبر ہوئی کس کے لیے؟ نحوہ مبتدا محذوف کے لیے. نحو مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا. بعض ثابت ہے تعلیل کے لیے. مثال اس کی مثلا انکم بے شک کہ تم نے ظلم تم انفسکم تم نے اپنی جانوں پہ ظلم کیا. باوجہ باوجہ یا باوجہ دیکھو تعلیل ہے نا، علت کی بتا رہا ہوں. باوجہ تمہارا بنانا بچڑے کو معبود. اصل میں اجلن یہ معبودن اس دوسرا محذوف ہے. یہ بتایا تھا آپ کو کہ نہیں بتایا تھا؟ پتہ نہیں، ہم نے پڑھا ہے اس میں سے، پڑھ تو لیا تھا نا کہ تم نے بچڑے کو کیا بنا لیا؟ معبود بنا لیا. تمہارے اصل میں تو نہیں تھا بچڑا بنانا ظلم نہیں تھا، بچڑے کو معبود جو بنا لیا تھا انہوں نے. باتخاذکم العجل الہن یعنی الہن کر لو اس کو، تم نے اس کو بچڑے کو. تو دوسرا یہاں پہ کیا ہے؟ محذوف ہے. تو آپ یوں کہہ لو کہ اتخاذ باتخاذکم العجل تم باوجہ تمہارا بنانا بچڑے کو. علاج جو ہے یہ اس کی علت آ گئی ہے. ہوائی فائرنگ ہو گئی ہے، ہوائی فائرنگ. دوبارہ دیکھو بچوں، دوبارہ دیکھو، دوبارہ دیکھو. الباء للتعلیل. الباء مبتدا، واو حرف عطف آ جائے گا. یہ اس کا للتعلیل جار مجرور مل کر متعلق کس کے ہوں گے؟ ثابت. ثابت ان کے متعلق ہو کر کیا ہو گئی؟ یہ خبر ہوئی. ٹھیک ہے نا. مبتدا کے لیے مبتدا بذریعہ عطف جو ہے نا، بذریعہ عطف بھی کہہ سکتے ہو کہ بذریعہ عطف جو ہے یہ خبر ہوئی کس کے لیے؟ مبتدا الباء کے لیے. تو الباء اپنے مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا. اتنی تو بات سمجھ میں آ گئی ہے نا؟ ٹھیک ہے نا. یہ تو کیا آ گئی اس میں سے؟ بذریعہ عطف جو ہے نا یہ وہ ہو گیا اس میں سے. ٹھیک ہے نا. تو یہ اس میں سے آ گیا، تو یہ اس میں سے آ گیا. تو اب کیا آئے گا جناب علی؟ آگے چلو. نحو مضاف انکم ان حرف شباب بالفعل کم ضمیر اس کا اسم. ظلمتم فعل بفاعل. انفسکم انفسا مضاف کم ضمیر مضاف الیہ. مضاف مضاف الیہ مل کر مفعول بھی ہے ظلمتم کے لیے. با جار اتخاذ مصدر مضاف. کم ضمیر مضاف الیہ. ٹھیک ہے نا. لفظاً مضاف الیہ. مانن کیا ہے؟ فاعل اتخاذ کے لیے. الاجلا مفعول بھی اتخاذ مصدر کے لیے. اتخاذ مصدر مضاف اپنے مضاف الیہ اور مفعول بھی سے مل کر مجرور با کے لیے. با جار اپنے مجرور سے مل کر متعلق ظلمتم فعل کے لیے. ظلمتم فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی اور متعلق سے مل کر، اب متعلق سے مل کر انا کی جملہ فعلی خبریہ ہو کر انا کی خبر. انا اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر مضاف الیہ نحو مضاف کے لیے. نحو مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر خبر ہوئی نحوہ مبتدا محذوف کے لیے. مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوئے. تو با ثابت ہے تعلیل کے لیے. مثال اس کی مثلا بے شک کہ تم نے اپنی جانوں پہ ظلم کیا. بوجہ تمہارا بنانا بچڑے کو معبود یا الہ جو ہے نا، یا یوں کہہ لو بچڑا تم وجہ اس کے کہ تم نے کیا کر لیا اس میں سے. تو یہ آ گیا جناب علی کس کے لیے؟ بچڑے کو معبود بنانے کے. اس میں سے آ گیا ہے
ٹھیک ہے نا. تو یہ آ گیا کہ جی اس میں سے تو بنانے تمہارے بچڑے کو خدا یا الہ بنانا جو ہے تمہارے لیے کیا آ گیا. تو اس میں سے ہم کیا کر سکتے ہیں, تو یہ آ گیا. ٹھیک ہے جی. تو یہ اس میں سے تو اس کو ہم نے کیا کر دیا, ہم نے یہاں پر اس میں سے ظلم تم جو ہے نا, اور یہاں پہ مفعول اگر محذوف مان لو, محذوف بھی ایک اور مفعول محذوف بھی مان لو, الہن کیا نا مان لو, مضاف کو وہ مان لو مفعول بھی جو ہے نا الہن. ٹھیک ہے نا. تو یہ جو ہے نا, تو اس کو مضاف الہن مفعول بھی ثانی معذوف ہے. اچھا یہاں پہ نکال لو. اچھا الہن کیا نکالو, اجلا الہن, الہن ترجمہ کیونکہ ہم اس کو کرتے ہیں الہن, یہ کیا آئے گا الہن. تو یہ ایک یہ الاجلا مفعول بھی اول ہے, اور الہن کیا آئے گا مفعول بھی ثانی اتخاذ کے لیے. اتخاذ مصدر, اتخاذ مصدر مضاف, کم ضمیر مضاف الیہ, الاجلا مفعول اول اور الہن مفعول ثانی محذوف ہے, مفعول ثانی محذوف ہے. تو اتخاذ مصدر مضاف اپنے مضاف الیہ اور دونوں مفعولوں سے مل کر اب یہ کیا آ جائے گا با کے لیے مجرور, جار مجرور مل کر متعلق کیا آئے گا ظلم تم کے ساتھ. تو ظلم تم فعل اپنے فاعل مفعول بھی سے اور متعلق سے مل کر اب انہ کی خبر ہوگا. بات سمجھ میں آئیے, الہن مفعول ثانی محذوف مانو. اچھا یہاں پہ مفعول ثانی محذوف مان لو, کیونکہ ہم ترجمہ میں تو کہتے ہیں نا کہ ترجمہ جب کر رہے ہیں تو پھر اس کا مطلب الہن نکال کے دکھاؤ پھر اس میں سے. نہیں سمجھ آئی, تو اس میں سے علت بیان کر دی گئی ہے, نہیں سمجھ آئی بات کی.